جب وہ بیٹھے گا تو اتنی جگہ لے گا جتنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، مسافت ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اندازہ کیجئے کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہے، اس کا جسم کتنا بڑا ہے۔ معلوم ہے مکہ سے مدینہ دو راستے جاتے ہیں، ایک لمبا راستہ ہے جو کہ 1200 کلومیٹر پر محیط ہے، مشتمل ہے۔ کتنا؟ 1200 کلومیٹر۔ کتنا؟ 1200 کلومیٹر۔ اور دوسرا راستہ جو کہ مختصر ہے وہ ہے 450 کلومیٹر۔ لمبا راستہ مراد ہو یا مختصر راستہ مراد ہو، دونوں ہی باتیں خوفناک ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر انسان کو ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، غفلت سے بیدار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں جو حق ہے، جو سچ ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی حکایت نہیں ہے۔ آنکھیں کھل جائیں گی، لگ پتہ جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے عمل کے ساتھ اس وقت غفلت کا شکار ہے، اور جب سمجھایا جائے، بتایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنے عمل کے ساتھ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس جٹھا۔ لگ پتہ جائے گا پھر، لیکن اس وقت انسان خون کے آنسو روئے، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ابھی ایک آنسو سچے دل سے، سچی توبہ کرتے ہوئے بہا دے تو اللہ کے فضل و رحمت سے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تمام گناہوں کو بخش کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ اس قوت کے ساتھ پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، پتھر دور چلے جاتا ہے۔ فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، پتھر مارنے والا پتھر کے تعاقب میں جاتا ہے۔ فَيَأْخُذُهُ، نیچے جھک کر پتھر اٹھا لیتا ہے، اور پھر فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، جتنی دیر میں پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر اپنی پہلی اصل حالت میں لوٹ چکا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ سر ہم میں سے کسی کا سر ہو جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مزہ اس وقت آئے گا بات کو سننے کا، توبہ کرنے کی توفیق اس وقت ملے گی مجھے اور آپ کو اور ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کو، کہ جب ہم یہ باتیں سنیں اور سنائیں اس نیت سے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میرے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرے کے لیے بھی ہے لیکن سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ پھر مزہ آئے گا بات کو سننے کا اور سنانے کا، اور انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل جو بات کے مقاصد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے اور اس کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ جتنی دیر میں پتھر لے کر لوٹتا ہے فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، اتنی دیر میں نیچے الٹے لیٹے ہوئے شخص کا سر اپنی پہلی اصل حالت میں لوٹ چکا ہوتا ہے، بالکل صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کہ پہلی مرتبہ پتھر مار کر کچلنے سے پہلے تھا، بالکل صحیح ہو چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جہنم ہے، یہاں پر عذاب دیا جا رہا ہے، یہاں پر سزا دی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہاں پر معاملہ دنیا کی مثل نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی سزا اور ایسا عذاب کسی کو دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم استغفر اللہ واتوب الیہ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، پکار کر کہیں گے جہنمی اے مالک اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے، ہم یہ عذاب مزید برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو جواب آئے گا قال انکم ماکثون، تم یہیں پر ہی رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، نہ موت آئے گی نہ یہاں سے نکالا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ لقد جئناکم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ دنیا میں حق آیا تمہارے پاس،
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئیں، قرآن مجید تمہیں بتایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے، لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی تھی، تمہاری اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم حق کو دل سے پسند بھی کریں، قبول بھی کریں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، تاکہ ہم جہنم کے عذابات سے بچ جائیں۔ کیونکہ حق کو ناپسند کرنے والوں کو جب مبتلا عذاب کیا جائے گا تو وہاں پر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کا مددگار اور ان کا وہاں پر کوئی حامی نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ الحفیظ هو الأمان۔ فرشتہ دوبارہ اسی پوزیشن میں آتا ہے، پتھر کو اٹھاتے ہوئے سر سے اونچا لے جاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر سے پتھر کو دے مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے۔ جتنی دیر میں وہ پتھر لے کر واپس آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر پہلے کی مانند اپنی صحیح سلامت حالت پر لوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ اسے مارتا ہے اور مارتا رہے گا کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہم میں سے کون یہ عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ کس ماہی کے لال میں اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے کہ وہ یہ عذاب برداشت کر سکے؟ اللہ کی قسم ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ جہنم دوزخ کے عذابات پر کس طرح صبر کر پائیں گے؟ نہیں صبر کر سکتے، نہیں صبر کر سکتے۔ تو عافیت کا، نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکا دے۔ ایک ہی راستہ ہے، یہی مطلب ہے مسلمان کا۔ مسلم، مسلمان، فرما بردار، اس کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ زندہ رہے تو مسلمان، اور جب موت آئے تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تو یاد رکھو کہ مسلمان مرنا، اسلام کی حالت میں مرنا، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کر مرنا، اللہ کے نافرمان اور باغی ہو کر نہ مرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان ہے نا۔ یہ بات دل کو دہلا دینے والی۔ اور ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں، ان میں سے سورۃ الفاتحہ کی ایک مستقل آیت کے اندر دو نام موجود ہیں صفاتی، الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان بھی ہے اور خاص رحمت فرمانے والا ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہمیں ایک ایک بات اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بیان کر دی؟ یہ رحمت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رحمت کو قبول کریں، اس رحمت کو قبول کریں کہ وقت آنے سے پہلے اللہ رحمان الرحیم نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے اندر جنتیوں کی صفات نہیں پیدا کرتے بلکہ جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کا یہ انجام ہوگا۔ بتا دیا موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا دنیا تو دنیا ہے نا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ابھی دنیا میں بھیجا نہیں، سبحان اللہ، دنیا میں بھیجا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ہمیں، کہ عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ